یہاں سے مصنوعی طور پر کیا کہ اگر آپ کو آئیں تو آپ کو بتاؤ، دوسرے کہ اگر مصنوعی بھی ہو تو انہیں آپ اچھا سمجھو. کیا کہا؟ اگر دوسرا آدمی مصنوعی آنسو میں آ رہا ہے تو تب بھی صحیح سمجھو، آپ کو نہیں آ سکتے مصنوعی. اگر کوئی منظور ہو جائے تو مصنوعی کیا ہے؟ نیم شب رات کو مصنوعی آنسو اور رونی شکل جائے یہ بھی منظور ہو جاتی ہے. آدھی رات کو جھوٹے آنسو اور صرف روتی صورت بنا لو تب بھی منظور ہو جاتے ہیں. وہ ایسا وقت ہوتا ہے کہ ہے کوئی مانگنے والا بیمار جسے شفا دیں ہم، ہے کوئی قرضدار جس کا ہم قرضہ اتار دیں، ہے کوئی بات مانگنے والا سوال، سب کے سوال ہم دور کریں پورا کریں. اور اس وقت پھر ایسی وقت آتا ہے اچھا جو جاگنے والے ہیں سب کو بدلے پہ پار کر دیا جائے. کوئی بیمار تھا جاگنے والا اس کو بھی پار کر، اور ساتھ جتنے درد والے ہیں ان کو فقیر بنا دیا جائے. وہ دان کے درد والے کو فقیر بنا دیا. کہتا میرا کہاں فقیر ہے؟ کہتے درد میں جو مبتلا تھے حکم ہوا کہ اس کو فقیر بنا دو. تو کہتے میں تو درد تھا بغیر دانت کا تھا. یہ اس کی مرضی ہے مالک کی. لیے جھوٹے آنسو کو بھی چلنے دو، اچھا چلنے دو، سچوں کے ساتھ جھوٹے کو بھی چلنے دو، معافی دے دو ان کو بھی. اللہ سے وہ کہتے ہیں کوئی شے مانگی جائے یا کوئی چیز مانگی جائے یا کچھ کیا مانگا جائے، اس میں استثناء ہے. اللہ تعالیٰ سے کیا چیز مانگ سکتے ہیں جس میں اللہ ناراض نہ ہو یا دوری نہ ہو؟ اللہ تعالیٰ سے تم اللہ کے، میں نے بتایا کہ غیر از اللہ کا نہیں مانگ سکتے کوئی بات. تیرے سوا کے روح پسند کیا تیری کائنات مانگ سکتے. اللہ سے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت مانگ سکتے، اللہ سے اللہ والوں کا تقرب مانگ سکتے ہو، اللہ سے وہ بات مانگ سکتے ہو، بات جو اللہ کی راہ پر تمہیں گامزن کرے، جو اللہ کے قریب کرنے والی بات. وہ بات جو مجموعی طور پر اللہ سے بالعموم دور لے جاتی ہو، وہ اگر اللہ سے مانگی تم نے مل بھی گئی تو تمہیں اللہ سے رابطہ جو ہے نا وہ تمہارا رہ گیا. اس لیے لوگ جو ہے نا حب دنیا کی بات کرتے ہیں عام طور پر. وہ دنیا ہے. حب دنیا میں آپ یہ ہوگا کہ الحب التکاثر والتکاثر المقابر، تفسیر میں عام طور پر یہ لکھا گیا کہ غافل کر دیا تم کو کثرت نے. کثرت میں یہ بتایا کہ اولاد و ازواج و اموال، یہ کثرت جو ہے اس میں انسان کو عام طور پر غافل کر دیتی ہے. اموال ہے، ازواج ہے اور اولاد، یہ رحمت بھی ہے اور ایک اس میں زوال بھی ہے انسان کو. مطلب یہ اللہ کی ایجاد جو ہے نا اس میں کم، یہ رکاوٹ ہوتی ہے. یہاں ٹرمینالوجی کی بات نہیں ہو رہی کہ لفظ کیا ہے، لفظ کا مفہوم ہے. اللہ سے اگر مانگا تم نے تو پھر وہ دیکھو کہ کیا مانگا. وہ چیز جو تمہیں کسی اور سمت کو لے جا رہی ہے وہ چیز اس سے نہ مانگو جو سمتوں کا مرکز ہے کہ بھئی آپ نے علاوہ کوئی چیز دے دو، دور جانے والی چیز. آپ انسان اپنے حقیقی ضروریات تو مانگو. حقیقی ضرورت تو وہ ادا کرتا رہتا ہے. میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ بجلی مانگا کرو، بشاک مانگا کرو. میں یہ کہتا ہوں کہ تقرب اور چیز ہے اور سوال اور تقرب جو حاصل کرنے والے ہیں وہ اور لوگ ہیں. تقرب حاصل کرنے والے حقیقی خواہشات کو نہیں رکھتے، حقیقی ضروریات نہیں رکھتے. ان کا ایک ہی حقیقی ضرورت ہوتا ہے تقرب، اور باقی تمام خواہشات جو ہیں وہ اس راستے میں انتظار کر دیتے ہیں. وہ ہوتے کوئی اور دیوانے لوگ ہوتے ہیں، تقرب ہی تقرب رہ جاتا ہے ان کے پاس. باقی عام آدمی کے لیے دعا ہے آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. پیارا دنیا دے، اچھی بیویاں دے، اچھی اولاد دے، اچھا مال دے، کچھ شہرت بھی دے، کچھ شہرت دنیا میں زندگی ٹھہرنے کے لیے دے، کچھ مکانات بھی ہمارے اچھے ہونے چاہیے. عام طور پر کثرت خواہش ہماری پوری فرما، اور آپ بھی بعد میں ہمارے ساتھ راضی رہے. یہ تو ہے دعا، فقیری نہیں ہے. یہ زندگی ہے لیکن اس میں فقر کی کوئی بات نہیں. کوئی فقر تو آپ یہ کربلاؤں سے شروع کرتے ہو، آپ یہ بات بتاتے ہو نا کیا کہہ رہے ہو.
تو مانگنے والا ٹھیک، بلکہ کچھ لوگ کہتے ہیں جو ماں سوائے عبادت سے بے نیاز کرے وہ بندگی وہ سجود و قیام پیدا کر. جو ماں سوائے عبادت سے بے نیاز کرے. نماز یہ آپ کو مل گئی، اب اور کیا لینا ہے تمہیں بعد میں دعا. شکر ادا کرو تو چلو آپ نے پڑھی چلو، پھر دوسری دن بعد بھی آ جاؤ گے. اور یہ سلسلہ آنا جانا لگا رہے کافی ہے، باقی ضروریات پوری ہوتی ہیں انشاءاللہ. وہ خدا کو مانے بغیر کافر پوری کر لیتا ہے، تمہیں کیا تکلیف ہے؟ روٹی کھانے کے لیے خدا کو ماننا ضروری بھی نہیں ہے. کافر کے پاس بافر مقدار میں روٹی ہوتی ہے، بلکہ دنیا کو دیتا رہتا ہے. ہم بزرگوں کی کہانی سناتے ہیں، اس کے بعد درویش گئے، کسی کو 25 روپے دے دیے، کسی کو 100 روپے دے دیا. درویش بڑا شاہ دل درویش دے. یہ پرانا ذکر خیر پڑھو بدلے میں توکل شاہ کے پرانے زمانے میں روپیہ دے دیے، کسی کو 2 روپے دے دیے، طاقتور زمانے تھے. اور کسی کے بدلے 10 روپے دے دیے، 50 روپے دے دیے. بڑے بدلے دریا دلی کی کہانی ہو جاتی ہے. ادھر بدلے امریکہ جاتے $25 ملین بلین کوادریلین جن معاف کر دی. کیا کیا مقصد ہے کہ کافر لوگ ہیں. ہم تو غوث کی داستان ہے نا، ہم لوگ غوث اعظم کی داستان ہے، ہم بزرگان دین کی کہانیاں ہیں، غریب نوازی کے ہم لوگ وارث ہیں. یہ لوگ وہی کام کر رہے ہیں. انگریز کہتے وہ آپ کو پیسے دے دیے، کتنے دے دیے؟ $25 ملین آپ کو فری ایڈ. آپ کے جو یہ انجیکشن لگانا بیماری، بچوں کی بیماری، آپ کے بچوں کو بیماریاں سے بچانے کے لیے فری ایڈ آئے. نسل کو فری پروگرام آ گیا، فلانا پروگرام فری آ گیا، اور اس میں ملینز آف ڈالر جو ہے نا فری آ گئے. کیا کرتے ہیں؟ 25,000 جی پی سپلائی کر دو یہ پسماندہ ملکوں کو. تو یہ تمام غوثوں والے کام کر رہے ہیں. یہ لوگ ہیں کافر ہی. اس لیے مطلب اس میں آپ اللہ تعالیٰ کو انوالو کرتے ہیں. یہ تو بات آپ درست کر سکتے ہو. جاپان جو ہے کسی خدا کو نہیں مانتا، کارے بناتا پڑتا ہے. لوہا کہیں پیدا ہوتا ہے، وہ لے کے جناب پائی کا لوہا نہیں پیدا ہوتا اس میں، اور دنیا کو جو سپلائی کرتا ہے. تو امریکہ کو اپنے ملک میں خوف زدہ ہو گیا کہ جاپان کے تو ہاتھ ہو گیا، بابا الیکٹرانک کا سامان تو ہمیں معافی دے دیں. امریکہ خائف ہوں گے، یہ تو ہمیں مار دے گا. مطلب یہ کہ وہ واقعات جو ہے نا محنت کے واقعات ہیں. محنت کے واقعات کو دعا سے آپ ڈالتے ہو، اس کا ذرا دھیان رکھنا چاہیے. باقی دعا کا تعلق ہوتا ہے، اور اب ماننے والوں کے لیے دعا کا مقام جو ہے یہ تقرب کی منازل طے کرنے کے لیے ہے. یہ ضروریات زندگی پورا کرنے کے لیے نہیں ہے. وہ تو آپ ہاتھ سے کما لو، اللہ نے کہاں روکا آپ کماؤ، کھاؤ پیو، عیش کرو. اگر آپ کو شہرت چاہیے، سیاست میں داخل ہو جاؤ، تقریر کریں گے، زندہ باد دار ہے تقریر، آپ کے سامنے شہرت آپ دار ستارہ تقریر کرے گا، اور پاکستان کے مفہوم پر زندہ باد دار ہے تقریر بن جائے گی. کیا جگہ تقریر کرتے آپ لوگ؟ نہیں کرتے؟ کیا پاکستان کی رہنے دوسرے تقریر کی کچھ اور تقریر ہوگی، اور الیکشن ہو گیا پھر آگے جائے اس کو وزیر بنا دو، اس کو وزیر اعلیٰ بنا دو، اس کو پرائم منسٹر بنا دو. آپ اندازہ لگا لو کیا بنا دیا، کیا سے کیا بن گیا. اس کو بنا دیا کیا سے کیا ہو گیا، اس کو بنا دیا کیا سے کیا ہو گیا. اور آپ بنانے والے ہو. پاکستان میں عوام سر چشمہ طاقت کا سر چشمہ کمزوری میں مبتلا بڑھائی روٹی کس ملے گی. تم نے کیا کیا کہ میں پرائم منسٹر کو بنایا ہوں. کتاب کہتے روٹی کا سر چشمہ. طاقت کا سر چشمہ کہنے سے تمہاری کمزوری چھپتی نہیں ہے. طاقت کا سر چشمہ وہی ہے جو طاقت کا سر چشمہ ہے. ایسے ہی خام خواب میں آپ کے جھوٹی شہرت میں نہ آ جانا کہ ہم طاقت کا سر چشمہ بنے بیٹھے ہیں. طاقت کا سر چشمہ بنے تم نے کیا کر دینا؟ کچھ نہیں کر دینا. یہ انتخاب میں جانا، ووٹیں کرنا، کو جا کے بنانا، جمہوری حق کا استعمال کرنا، غیر جمہوری باتیں کرنا، تمہارا کیا تعلق ہے اس باتوں سے؟ تمہیں سمجھ کو نہیں بات. اچھا کون ہے، برا کون ہے، ملک کے لیے کون اچھا ہے، کون برا ہے، تمہارے ساتھ کیا ہو جائے گا، تمہارے شہر میں کیا ہو جائے گا، کیا سڑکیں بن جائیں گی، کیا نہیں ہو جائے گا، بنی تب کیا ہوگا، نہیں بنی تب کیا ہوگا. اچھی زندگی اگر پریشان ہے تو پھر برے وقت ہے.
اچھا انسان اگر پریشان ہے تو برا ہی وقت، اور برا وقت ہے تو چلنا چاہیے، بس ایسے سے بات ہے، برا وقت ہے تو چلنا چاہیے، بری گھڑی چلنا چاہیے۔ برا وقت کون سا ہوتا ہے؟ جب اچھے آدمی پریشان، اچھے آدمی کے لیے اچھا وقت ہونا چاہیے، بس یہ ہمیں ملک چاہیے۔ کیسا ملک چاہیے؟ ایسا ملک جو اچھے آدمیوں کے لیے اچھی زندگی ہونی چاہیے۔ اچھا آدمی کون ہوتا ہے؟ جو بے ضرر ہو لوگوں کے لیے، جو لوگوں کو نقصان نہ پہنچاتا ہو، اور اگر اس کے پاس کوئی مال اور طاقت ہو تو لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہو، یہ اچھا آدمی۔ اچھا آدمی وہی ہے جو لوگوں کے لیے ذرا اچھا ہو، رحمت کا باعث ہو، مہربانی کا باعث ہو۔ اچھے آدمی کو اچھا وقت ملنا چاہیے، یہ اچھا دور ہوتا ہے۔ نہ جمہوریت اچھی ہے، نہ ماشاء اللہ اچھا ہے۔ کون ہے؟ اچھا آدمی جو ہے اس کے ساتھ ہر چیز اچھی ہے۔ اس لیے یہ بڑا عجیب و غریب واقعات ہے، اس کو سمجھو۔ آپ اللہ سے مانگو اور کچھ بات اللہ کو نہ مانگو، اس میں پوری کر لو۔ اللہ نے منع نہیں کیا، آپ کماتے جاؤ، کھاتے جاؤ، رونق لگاتے جاؤ۔ اللہ کا بھی ملے تو اللہ سے اس سجدے کی اجازت مانگو کہ وہ سامنے ہو، آپ سجدہ کرو۔ بس اللہ سے وہی چیز مانگو جو اللہ کی محبت ہے۔ مجھے سرنا ہے تبھی مانگتے رہو، مجھے سرنا ہے تبھی مانگتے رہو۔ جن کو ملی تو فی کے لیے وہ بھی مانگتے رہے۔ جنہیں عرفان ملا انہوں نے کیا کہا؟ جنہیں عرفان ملا کیا کہا؟ عرفان ملنے کے بعد یہ کہا کہ یا اللہ ہم تجھے نہیں پہچان سکتے۔ یہ عرفان ہے۔ اللہ تعالیٰ کا راستہ صرف اللہ کے شوق کا راستہ ہے، حاصل کا نہیں ہے۔ بار بار کانوں کی کھڑکیاں کھولو، میں سمجھا رہا ہوں، حاصل نہیں ہے، شوق ہے، سفر ہے۔ اس سفر کے بعد کیا ہوگا؟ پھر ایک اور سفر ہوگا۔ حاصل کیا ہوگا؟ پھر سفر۔ سفر سے پہلے بھی سفر ہے، سفر کے بعد بھی سفر ہے۔ اللہ کا راستہ طے نہیں ہوتا، یہ اس کی خوبی ہے۔ چلتے چلو اور چلتے چلو اور چلتے چلو، اس راستے پر چلنے والے ہی چلنے والے ہیں۔ اگر اتنی بات کیا کہ تم مر جاؤ، آخری فکرہ تمہاری زبان پر بدقسمتی ہوگا، مجھے بڑا افسوس ہوگا۔ کیا بات سمجھائی؟ ایسا فکر نہ نکالو کہ فوراً موت آ جائے، فکر غلط ہو جائے۔ اب فکر بناؤ، چاہے جس طرح بناؤ، ہماری خوش قسمتی جو ہے بناؤ۔ ہی سے کیا ہے؟ ہی سے کیا؟ ہماری خوش قسمتی ہے، یوں کہو ہماری خوش قسمتی یہ ہے کہ میں شہید ہوں، میری خوش قسمتی یہ ہے کہ آج کے بعد میں تقابل نہیں کروں گا۔ بولو بولو، میری خوش قسمتی یہ ہے کہ میں آج کے بعد تقابل نہیں کروں گا کسی کے ساتھ بھی۔ میں اپنا صبر طے کرتا جاؤں گا، ماشاء اللہ کے بغیر چلتے جاؤ۔ میں اپنا صبر طے کر کہو، میں اپنا صبر طے کرتا جاؤں گا۔ اور اللہ کیا ہے؟ تمہارے صبر کا نام ہے، شوق کا نام ہے، اللہ حاصل کا نام نہیں ہے۔ جن نے کہا اللہ کو پا لیا وہ کچھ حجاب ہی پا گئے، اللہ کو پاتا نہیں ہے۔ یہ آخری سانس میں فیصلہ ہوتا ہے، اور کون کرتے ہیں؟ جنازہ اٹھانے والے۔ یہ اللہ والا تھا۔ کون اٹھاتے فیصلہ؟ کون کرتا ہے؟ جنازہ اٹھانے والے۔ یہ کون تھا؟ یہ اللہ والا تھا۔ خود اسے پتا کہ میں اللہ والا ہوں، میرا خیال حجاب والا ہے، اپنی زبان سے نہیں کرتے فیصلہ۔ بس چلتے چلو، کیا ہے؟ چلتے چلو، ہر ایک مقام سے آگے مقام ہے تیرا۔ یاد ذوق سفر کے سوا کچھ اور نہیں، چلتے جاؤ چلتے جاؤ۔ بہتی جائے زندگی ہے، کیا مقامات ہے کیا نہیں ہے، مقامات سب پیچھے رہ جاتے ہیں۔ چلتے جاؤ۔ اور کچھ سوال ہے تو ڈاکٹر مسٹر علی؟ کیا غلطی اور تقدیر میں؟ تو ان دونوں کا فرق ضرور بتانا ہے۔ ہاں اب غلطی کیا ہے کہ کسی چیز کو تقدیر تو میں نہیں سمجھنے دوں گا۔ جب تم غلطی کہہ رہے ہو تو بھائی آپ کے ساتھ
اور اگر کوئی یہ حاصل ہے تو پھر تم تقدیر کہہ سکتے ہو. ہمارے ہاں تقدیر جو ہے نا یہ ایک مقدر جو ہے مہربانی کا نام ہے. جب تک تمہیں مہربانی سمجھنا ہے پھر اس وقت تک تم مقدر نہ کہو تقدیر نہ کہو. اگر سمجھ آنی شروع ہو جائے کہ یہ بھی ایک بات ہے پھر کہو. غلطی کیا کہتے ہیں مقدر کیوں کہتے ہیں؟ لفظ جو غلطی کا تم نے کہہ دیا تقدیر غلط نہیں ہوتی ہے. تقدیر تو بس تقدیر ہوتی ہے. ہاں جی تو ایسا آپ بولو. اچھا اب دعا کرو. کیا دعا کرو؟ تمام لوگ جن کے عزیز رشتے دار قریبی خیال کے بھی جو لوگ صحت کی کمزوری ہے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ مطلب بیماروں کو شفا عطا. اور یہ ضرور دعا کیے کرو یا رب العالمین جب آپ ہم لوگ موجود ہیں تو ہمارے قرب و جوار میں ہمارے عزیز دلوں کے مارم جو ہیں ان کو اللہ تعالیٰ صحت کاملہ عطا فرمائے. اور اگر کسی کو کوئی تنگی ہے پیسے کی جائز تھوڑی بہت نجائز بھی تنگی جا رہے تھے تو آسانیاں فرما اور یہ تو تکلیفیں دور فرما. ہمارے راستے جو ہیں وہ دشواریوں سے یا رب العالمین آزاد کر. ہمارے خیال کو حجاب سے آزاد فرما. ہمارے ایمان کو یا رب العالمین یہ کفر سے بچا اور ہمارے دلوں کو زنگ سے بچا یا رب العالمین. ہماری روح کو اپنی آشنائی سے منور فرما. ہم مہربانی کرنا. صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم.